آج 26 رمضان جمعرات کے دن اور 27ویں رات، یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رات مل جائے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کا وہ مبارک دن، وہ مبارک 27ویں رات آ چکی ہے، جس دن کا اور جس رات کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج اس مبارک رات کو جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، اسی رات اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مبارک رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کرا لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ آج 27ویں رات صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، مقصد جتنا بھی مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے میری حاجات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں جم جم کر بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا، یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی اس 27ویں رات میں یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کی بابرکت دن، بابرکت رات میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے، وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسہ ہی پیسہ اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے روپے پیسہ۔ یہ تو ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب و علم میں ہے، گھر میں روپے کا ٹکا نہیں ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، اپنا ذاتی کاروبار نہیں ہے، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 26 رمضان جمعرات کا پورا دن اور 27ویں پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر
3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جیسے اللہ سے مانگ لو۔ آج رمضان کی 27ویں رات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، نصیب کھولنے والی رات ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی چاہتے ہیں، ہر قسم کی قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات اور 27ویں رات پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے، یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب کو پڑھ کر آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ یا وہاب ایک بار، یا وہاب 2 بار، یا وہاب 3 بار۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ اللہ آپ کے قریب ہے اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن ہی میں پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ وہ ایک قرآنی آیت ہے، ایک قرآنی سورت ہے، جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے، آپ خود کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب، اپنی تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ یاد رکھیے، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، کیا آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتا دوں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ اکرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے، ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ اخلاص ہے، وہ سورہ اخلاص ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج ماہ رمضان کی 26
تاریخ جمعرات کے دن اور 27ویں رات آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان سے اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری کام جو کرنا ہے، وہ آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب اے سلامتی دینے والے ذات، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں، بیٹوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن اور 27ویں رات یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سن لیجئے گا۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے یا سلام یا اللہ کو، صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، پڑھنے والا حیران رہ جائے گا، کاش میں نے پچھلے سال رمضان المبارک کی 26 تاریخ 27ویں رات یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے، تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارکہ کو پڑھنے سے آپ کے راستے سے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ جمعرات کے دن اور 27ویں رات آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب کریم نے آپ کی توبہ قبول فرما لی تو پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیے گا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔